نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب الاحکام التی یجر بعضها لبعض۔ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس مبحث کا 12واں باب ہے۔ گزشتہ 11 ابواب میں سیاست ملیہ سے متعلق بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ ہر قوم کی ترقی کے لیے رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، انبیاء اور حکماء کی۔ پھر شریعت کے بنیادی قوانین اور ضابطے اور سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے اوقات و مقدار کا تعین وغیرہ وغیرہ امور بیان کیے گئے، اور پھر 10 بنیادی ابواب کے بعد اس بات کو واضح کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں جیسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے اور تعلق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے ہی ان کا بڑا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں ارتفاقات کا نظام درست بنیادوں پر قائم کرتے ہیں۔ جو فاسد رسومات اور غلط طریقہ کار سوسائٹی میں رائج ہو جاتا ہے اسے تبدیل کرتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے باب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی کردار کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا کہ کس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کیا، سسٹم قائم کیے اور جو زوال کی حالت تھی اسے ختم کیا۔ اس کے اصول شاہ صاحب پیچھے 5 بنیادی قاعدوں کی صورت میں بیان کر کے آئے ہیں، جس کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کر کے قیصر و کسریٰ کی حکومت ختم کی، اور ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور قیصر بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ تو بنیادی احکامات قائم کرنے کا درست طریقہ سوسائٹی میں ارتفاقات کے اندر تبدیلی لانا ہے اور اسے درست کرنا ہے۔ یہاں اس باب میں سیاسی سسٹم کی ایک اور ضرورت، اہم ترین ضرورت، اسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے اہداف طے کر لیتے ہیں اور ان اہداف کے حصول کے لیے کچھ احکامات جاری کرتے ہیں، تو ان احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے ذیلی اور ضمنی احکامات بھی ضروری ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آئین، دستور یا بنیادی قانون وضع ہوتا ہے تو وہ قانون کس پروسیجر کے تحت نتیجہ دے گا، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو قانون سے ہمیں مطلوب ہے، کچھ ذیلی اور ضمنی احکامات اور آرڈر پاس کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے اتھارٹی بنائی جاتی ہے، اتھارٹی احکامات جاری کرتی ہے، اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے عنوان قائم کیا ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہم نے جاری کر دیا تو اس کے نتیجے میں کچھ دوسرے احکامات از خود لازمی ہو گئے، یجر بعضها لبعض،
یہ احکامات یہ کھینچ کر خود بخود دوسرے احکامات کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ حکم نہ کیا جائے تو یہ نتیجہ یا یہ حکم اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سیاست کا ایک بڑا بنیادی دائرہ ہے کہ جب بھی آپ سیاسی سسٹم بنائیں گے، کوئی بھی نظام کریں گے، کوئی مینجمنٹ قائم کرنے لگیں گے، تو کچھ مطلوبہ احکام کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو ممد و معاون احکامات ہیں، ذیلی اور ضمنی احکامات ہیں، وہ بھی دینے پڑتے ہیں۔ وہ گو خود فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہوتے، لیکن ان کے بغیر وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس لیے ان احکامات کا دیا جانا بھی حکمت عملی کا اہم ترین تقاضا ہے۔ یہ بات ہمارے دوستوں کو یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حکمت البر والاسم کے تحت شاہ صاحب نے پیچھے 5 ابواب میں بنیادی بات کہی تھی۔ 5 پہلے باب، یہ چھٹی بحث چل رہی ہے، اس کا تعلق حکمت عملی سے ہے کہ وہ جو حکمت البر والاسم کے تحت جو اصول متعین ہوئے تھے، اس کی عملی حکمت کیا ہے، حکمت عملی اس پر ان بر اور اسم کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کی حکمت عملی کیا ہے۔ تو حکمت عملی سے متعلق اصول بیان کرتے آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ اہم ترین ہے کہ کسی بھی مطلوبہ حکم کے حصول کے لیے دوسرے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث کو حکمت عملی کے اصول پر سمجھنا سمجھانا یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے آپ شعور و آگہی میں جب ایک موضوع پڑھتے ہیں حکمت عملی والا، وہ وہاں بہت ہی اختصار سے ہے، لیکن یہاں حجت اللہ میں اس حکمت کو، حکمت عملی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاہ صاحب نے واضح کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو صرف 2-3 بنیادی باتیں بیان کی ہیں 3-4 صفحے میں، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ اس حکمت عملی کے جو امور ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو حکمت عملی کا ایک اہم ترین بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک حکم کو حاصل کرنے کے لیے، عملاً اس سے نتائج لینے کے لیے آپ کو دیگر احکامات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان یہاں پر نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے قال اللہ تبارک و تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کچھ لوگوں کو وحی دے کر بھیجا ہے، الا رجالا نوحی الیہم، وحی الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر، آدم علیہ السلام سے لے کر یا ابراہیم اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پر ہم نے وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مکے کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر خود علم نہیں رکھتے تو چلو انہی جو ماضی میں گزرے ہوئے اہل ذکر ہیں، ان انبیاء کی تعلیمات کے جو حاملین ہیں، انہی سے پوچھ لو، عیسائیوں سے پوچھ لو، یہودی علماء سے پوچھ لو، جو انبیاء کے، گزشتہ انبیاء کے وارثین چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک تسلسل ہے انبیاء کا، اور اس تسلسل کی بنیاد پر ان کے ہاں جو علمی قاعدے اور ضابطے تسلیم شدہ ہیں، تو چلو انہی سے معلوم کر لو۔ بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ جو انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں، اور ان کے پاس صحیفے اور کتابیں یعنی تورات اور انجیل بھی ہے۔ اور اب ہم نے انزلنا الیک الذکر، اب ہم نے آپ پر یہ ذکر، یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کو واضح دلائل دیے گئے تھے اور صحیفے دیے گئے تھے، تورات، انجیل وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ ذکر قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب 2 باتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ اس کو بیان کریں، واضح کریں۔ ہر حکم تو قرآن میں نہیں ہو سکتا جی،
قرآن حکیم میں جو بنیادی، چونکہ وہ ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، وہ کچھ بنیادی احکامات دے رہا ہے، ان احکامات پر عمل درآمد کی بات آپ بیان کریں گے، اسی سے حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو بیان تبیین ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ سیاسی نظام میں سیاسی حکومتوں کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ جو آئین اور قانون کی روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی اتھارٹی، طریقہ کار اور پروسیجر طے کرے۔ وہ پروسیجر مطلوبہ قانون کے نتائج حاصل کرنے کے لیے بدل سکتی ہے، قوانین اور ضابطے بائی لاز بدلے جا سکتے ہیں، لیکن اصل مطلوب جو ہے وہ بنیادی حکم ہے جو کسی آئین اور دستور میں متعین کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں ایک تو بات یہ کی کہ یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں، یعنی ان احکامات کے حصول کے لیے آپ جو ذیلی اور ضمنی قوانین یا طریقہ کار طے کریں گے وہ بھی ان کے لیے کیا ہے، حجت اور لازمی ہوگا۔ قرآن اس لیے بھی ہم نے نازل کیا ہے کہ یہ لوگ بھی یتفکرون، غور و فکر کریں کہ ہر زمانے میں جو تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں ان تغیرات و تبدلات میں اس حکم کی روح کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا۔ وہ جو حکمت البر والاسم کے تحت بنیادی اساسی اصول سامنے آ چکے ہیں، ان کی روشنی میں ہر دور کے بدلتے تقاضوں کے تحت غور و فکر کر کے اس کا طریقہ کار طے کرنا یہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اسی لیے فقہاء اور محققین ہر زمانے میں یہ کام غور و فکر کا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اس باب کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ باب اور اس سے جو اگلا باب آ رہا ہے، یہ دو باب ایسے ہیں کہ جن پر فقہاء نے اور محققین علماء نے، مجددین نے غور و فکر کر کے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق اس حوالے سے بہت بڑا ذخیرہ فقہ اور اصول فقہ کا جمع کیا ہے کہ یہ بنیادی اصول ہیں، یہ بنیادی حکم ہے، اب اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اپنے اجتہاد سے۔ تو یہ امور اجتہادی ہوتے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جو اللہ نے براہ راست انسانیت کو دے دیا یا کسی آئین اور دستور میں وہاں کے رہنے والوں کو دے دیا گیا، وہاں کے حکماء نے، قانون سازوں نے ایک بنیادی قانون متعین کر کے بتلا دیا انہیں۔ اور ایک یہ کہ بدلتے ہوئے حالات میں اجتہادات کے ذریعے سے ان تمام کی تشریح کرنا اور اس سے متعلق جو دوسرے احکامات یا پروسیجرز ہیں انہیں متعین کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو حکمت عملی میں بدلتے دور کے مطابق حکمت عملی بھی بدل جاتی ہے، صورتحال بھی بدل جاتی ہے۔ حکمت عملی خاص متعین نہیں ہوتی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق۔ تو حکمت عملی کی تبدیلی کے اصول کیا ہیں، وہ شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیے ہیں، اور 9 بنیادی اساسی اصول شریعت کے مجموعی مطالعے سے، قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے سے واضح کیے۔ اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو شاہ صاحب نے اپنی خود نوشت سوانح میں یہ بات لکھی ہے کہ 8ویں خصوصیت جو مجھے عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ اس زمانے کی اصلاح کا دار و مدار، اس زمانے کی درستگی کا دار و مدار حکمت عملی پر ہے کہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت اور حسن و قبح کا درست فیصلہ کرتے ہوئے اس دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی ترقی کا نظام بنایا جائے۔ اور میں نے اپنے اس زمانے میں قرآن اور سنت اور نبی کی تعلیمات کو حکمت عملی کے اصول پر لوگوں کو سمجھایا ہے، اس کی مضبوط کیا ہے، اور اس کی مجھے توفیق ملی ہے کہ میں حکمت عملی کی اساس پر قرآنی علوم و معارف اور حدیث کی فہم اور شعور جو ہے وہ میں سمجھا سکوں لوگوں کو۔ تو وہ اسی تناظر میں گفتگو ہے۔ یہ حکمت عملی کے 9 بنیادی امور یہاں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ اعلم
ان اللہ تعالیٰ، اس آیت سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو ایک قاعدے کی صورت میں سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ یہ علم جان لینا چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ بعث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ لیبین للناس ما اوحاہ الیہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے سب سے پہلی بات تو وہ بیان کریں کہ جو اللہ رب العالمین نے براہ راست نبی پر وحی کی ہے، وحی الہی یعنی قرآن حکیم نازل کیا ہے، اور اس وحی میں من ابواب العبادات لیأخذوا بہا، عبادات کے بنیادی ابواب کیا ہیں، کون کون سا بطور عبادت کے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، مثلا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، عدل و انصاف قائم کرنے کا، پاکیزہ رہنے کا، اخلاق اربع کی بنیاد پر جو امور ہیں اور عبادات ہیں ان کے کرنے کا براہ راست حکم دیا ہے۔ نبی دنیا میں ایک تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ براہ راست جو اللہ نے ان پر وحی کی ہے اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کے ابواب بھی، اور ومن ابواب الآثامی، اور جو گناہوں سے متعلق بنیادی ابواب ہیں انہیں بھی بیان کیا، لیجتنبوہا، تاکہ وہ اس سے بچے۔ تو یعنی گویا کہ ابواب البر والاسم وہ ہیں جو خود قرآن پاک میں براہ راست اللہ نے نبی پر وحی کی اور نبی اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ایک تو یہ دائرہ ہے۔ اور ومرتضاہ، اس کا عطف ہو رہا ہے پیچھے ما اوحا پر، کہ لوگوں کے سامنے ایک تو وحی بیان کریں اور دوسرا کیا کریں، وہ بات بیان کریں کہ جو نبی نے جسے پسند کر لیا لوگوں کے لیے من الارتفاقات، ارتفاقات کے حوالے سے، لیقتدوا بہا، تاکہ وہ اس کی اقتداء کریں۔ تو یہاں اس حقیقت کی طرف یہاں شاہ صاحب اس جملے سے اشارہ کر کے لا رہے ہیں کہ ارتفاقات کے جتنے عملی نظام بنائے ہیں ان کا تعلق اجتہاد نبی سے ہے، اس لیے ارتضاہ کا لفظ یہاں شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے کہ وہ ایک تو وہ تھی جو وحی ہوئی ہے، اور ارتفاقات وہ ہیں جو حضور نے اپنی عقل، فہم، بصیرت اور ان احکامات پر غور و فکر کر کے اپنے دور کی حکمت عملی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا ہے یا منتخب کیا ہے ارتفاقات سے متعلق، کیونکہ ارتفاقات زمانے کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں، عبادات تو بدلنے سے بدلتی کیونکہ روح وہی رہتی ہے، اس لیے جب وہ روح وہی ہے تو نماز کے اوقات یا نماز کے طریقۂ کار میں زمانہ بدلنے سے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، نہ حج میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں۔ لیکن جو ارتفاقات ہیں، جیسے زمانہ بدلتا ہے، پیداواری رشتے بدلتے ہیں، سماجی تعلقات کی نئی سے نئی نوعیتیں اور روابط پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس ماحول کو سامنے رکھ کر نئے عملی نظام بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے ارتفاقات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا بنیادی اساسی اصول کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ عدل کرو، سماحت اور باوقار حالت میں زندگی بسر کرو۔ یہ دو بنیادی دائروں کا، سماحت اور عدالت کا تعلق ارتفاقات کے دائرے سے۔ اب اگر ایک چیز ایک زمانے میں عدل تھی اور زمانہ بدلنے کے بعد وہ عدل کے بجائے ظلم کا نتیجہ پیدا کر رہی ہے، اس سے عدل کی روح پوری نہیں ہو رہی، تو نئی قانون سازی کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ وہ روح عدل جو ہے وہ برقرار رہے۔ ایک زمانے میں انسان کی ایک ضرورت نہیں تھی تو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ انہیں پورا کریں، کیونکہ ہے ہی نہیں چیز۔ لیکن اگر ایک زمانے میں وہ چیز وجود میں آ گئی اور انسانوں کی ضرورت ہے تو اس کا نظم و نسق قائم کرنا اس دور کے ارتفاقات کے تناظر میں کیا ہے، لازمی اور ضروری ہو جائے گا۔
اور اس میں یہ طے کرنا ضروری ہوگا کہ اس میں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ تو وہ ارتفاقات جو نبی کو پسند تھے اور جن کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ دوسرا دائرہ ہے۔ ومن حاضل بیانی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ جو ہم نے ابھی گفتگو کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ بیان فرمایا وہ یہ کہ وہ ان کو تعلیم دیں کہ وحی کا تقاضا کیا ہے۔ مثلاً اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا عبادت کا، تو اس عبادت کا بنیادی تقاضا کیا ہے، کیسے کر رہی ہیں یہ؟ تو نماز کے جتنے بھی عملی طریقہ کار ہیں وہ نبی کا اجتہاد ہے۔ آگے آئے گا ایک باب مستقل جس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سوائے چند حدیثوں کے، چند حدیثیں جن کا تعلق یا حدیث قدسی ہے یا جن کا تعلق آخرت کے مشاہدات سے ہے، وہ اللہ کی وحی غیر مطلوب ہو سکتی ہے نبی پر۔ باقی اکثریت احادیث جو ابواب و احکامات سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب حضور کے اجتہادات۔ حضور نے قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے اس سے جو استدلال کے طریقے تھے کہ اقتضاء النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، یہ اصول فقہ کے بنیادی ضابطے ہیں جو فقہاء نے متعین کیے ہیں کہ کسی نص پر عمل درآمد کا تقاضا کیا ہے، کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ کس حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کس حکم کی دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ نبی کا اجتہاد ہے۔ تو نبی نے اپنے اجتہاد سے تعلیم دی ہے، وہی تقاضا کس چیز کی کر رہی، ما یقتضیہ الوحی او یومی الیہ، یا وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس سے متعلق اور جس میں 10 اصول اجتہاد جو ہے خود شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں یہ اخذ و استنباط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان بنیادی احکامات کو پورا کرنے کے لیے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ اصول، یہ حکمت عملی کے ایسے اصول ہیں کہ یخرج علیہا جملۃ عظیمۃ من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا ایک بڑا حصہ تخریج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اصول ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی ذیلی اور ضمنی جو اس کی تشریحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ان کی وضاحت کے ذریعے سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ تخریج کہتے ہیں کسی اصول کے ذیلی اور ضمنی جو اثرات ہیں جزیات پر وہ۔ وَنَذْكُرُ هَاهُنَا، اور ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں ان میں سے بڑے بڑے بنیادی اساسی اصول، تمام کا احاطہ تو نہیں کیا جا رہا، ہم یہاں چند بنیادی اساسی اصول اس کے لیے متعین کرتے ہیں۔ نمبر 1 منہا، ان میں سے سب سے پہلا ایک، ان اللہ تعالی اذا اجرا سنتہ علی نحو، مثلا بنیادی بات یہاں پر بیان کی کہ قرآن حکیم میں ایک اصول آیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، کہ اللہ نے اس کائنات میں جو نظام تشکیل دیا ہے وہ اسباب و مسببات کا ہے، علت کے بغیر کوئی معلول وجود میں نہیں آتا، ہر معلول کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوگی، ہر مسبب کے پیچھے کوئی نہ کوئی، تو سبب و مسبب اور علت و معلول کا پورا کائنات میں ایک نظام بنایا ہے، اور اللہ کی یہ سنت، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا۔ شاہ صاحب نے شروع میں ہی یہ بنیادی بحث متعین کر دی تھی اور اسی عنوان سے باب قائم کیا تھا، باب ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جب یہ اللہ نے کسی ایک خاص نہج پر ایک سنت جاری کر دی کہ جب بھی یہ سبب ہوگا تو یہ مسبب ضرور ہوگا، بِأَن، خود شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ رتب الاسباب مفضیۃً الی مسبباتہا،
اللہ نے یہ ترتیب قائم کی ہے کہ پہلے اسباب آتے ہیں اور وہ اسباب کسی نہ کسی مسبب تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لِتَنْتَظِمَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ بِحِکْمَتِهِ الْبَالِغَةِ وَرَحْمَتِهِ التَّامَّةِ، تاکہ وہ جو مصلحت اللہ کو مقصود ہے وہ منظم انداز میں، کائنات کا سسٹم منظم انداز میں چلے، مطلوبہ اور مقصودہ حکمت کو پورا کرنے کے لیے، جس روح کے لیے وہ سسٹم بنایا گیا ہے، اپنی حکمت بالغہ اور اپنی کامل اور مکمل رحمت سے اللہ نے پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے۔ اور سسٹم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ آپ اس میں علت و معلول اور سبب و مسبب کے بنیاد پر تمام امور طے نہ کریں۔ کوئی کسی بھی ادارے، کسی بھی کمپنی، کسی بھی شعبے میں اس وقت تک کام نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے لیے پوری اسباب و مسببات کا پورا نظام وضع نہیں کرتے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی پیدائش کی جو مقصد تھا، یا انسانوں کی پیدائش سے جو مقصد تھا، اس مصلحت کو حاصل کرنے کا پورا نظام منظم انداز میں ہو، اور یہ تنظیم بغیر سبب و مسبب کے نہیں ہو سکتی۔ تو اقتضا ذالک، تو اب اس بات کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے درجہ تخلیق میں، اس کے بعد آنے والے تمام امور میں یہ بات لازمی قرار دے دی کہ اس مخلوق کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ان یکون تغیر خلق اللہ شرا وسعیا فی الافساد، دنیا میں ہر وہ بات فساد قرار پائے گی جو کسی بھی مخلوق کو صفحہ ہستی سے مٹانے یا اس کو نقصان پہنچانے یا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کام کر رہی ہو۔ اقتضا ذالک، یہ تقاضا ہے کہ ان یکون، کہ لازمی ہو کہ مخلوق خدا کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ تو ایک دائرہ ابداع تھا، دوسرا دائرہ خلق تھا، اور تیسرا دائرہ تدبیر تھا، اور چوتھا دائرہ تجلی کا تھا۔ تو تجلیات اور تدبیرات میں یہ بات لازمی ہے کہ تدبیر یعنی سسٹم تبھی بہتر قرار پائے گا جب مخلوق خدا کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ اگر کسی تدبیر یا سسٹم سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہے، انسانیت کو یا کسی اور مخلوق کو مکمل طور پر فنا کرنے اور تباہ و برباد کرنے کا کوئی بھی عمل ہو رہا ہے، تو تغییر خلق اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا کرنا، یہ شر ہے، برائی ہے، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش ہے۔ اور یہ سبب ہے اس بات کا کہ یہ اس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کی نفرت دنیا میں نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ فساد مچا رہے ہوں یا یہ شر پیدا کر رہے ہوں، انسانیت کو اذیت دیں، تکلیف دیں، یا مخلوق خدا کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو سسٹم کا تقاضا یہ ہے، کائنات کے عالمگیر سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کائنات کو ایک مخصوص مدت تک۔ تو اس دوران کسی قسم کا جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو نہیں آپ چھیڑ سکتے، اور اگر چھیڑیں گے تو وہ ناجائز اور گناہ قرار پائے گا، جرم ہوگا، ملائے اعلیٰ کی نفرت ہوگی، اس کے نتیجے میں سزا ہوگی۔ تو کفر اور ظلم یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے۔ فطرت انسانیت جس پر انسان پیدا ہوا ہے، وہ اگر اس فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو سزا کا ضرور مستحق ہوگا۔ اب جب یہ بات اصول کے طور پر سمجھ میں آ گئی تو اس کی کچھ مثالیں آگے شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں فلما خلق اللہ الانسان علی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طور پر، اس پہلو سے
کہ لا یتکون فی اکثر الاوقات والاحیان من الارض تکون الدیدان منہا، کہ انسان کی تخلیق ایسے نہیں ہوتی جیسے رینگنے والے زمین سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جی، کہ زمین میں جہاں بھی کہیں ایک خاص قسم کا ٹمپریچر بنا اور کچھ گندگی موجود ہوئی تو وہاں سے کیا ہے کیڑے رینگنے لگے جی، اس میں سے کیا ہے چیزیں نکلنے لگی، اور پھر ایک ایسی ہوا چلی فوراً مر بھی گئے، پاؤں کے نیچے آئے، روندے گئے، ختم ہو گئے۔ تو جیسے دنیا میں رینگنے والے جاندار پیدا ہوتے ہیں ہاں جی، یہ جو پتنگے شتنگے، اور تو ایسے انسان پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کے پیدا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری قرار پایا۔ وَكَانَ حِكْمَتُهُ تقتضی بقاء نوع الانسان، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نوع انسان ایک مخصوص مدت تک باقی رہے۔ کیڑے مکوڑے تو آتے ہیں، بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور بارش برستی ہے ایک دم پتنگے آتے ہیں اور جناب لائٹ پر جلتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں۔ انسان ایسے نہیں ہے، انسان بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک پورا لمبا چوڑا پروسیس ہے، توالد و تناسل ہے، ماں باپ کی غذائیں ہیں، پھر ان کا ملاپ ہے، پھر رحم مادر میں پرورش ہے، 9 مہینے کی مصیبت ہے، اس کے بعد وہ باہر آتا ہے، پھر وہ بھی بچپن سے پلتے 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 انسان بنتا ہے۔ تو اب یہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک تو نوع انسان اس کرۂ ارض پر باقی رہے گی، جس کے لیے پوری کائنات بنائی ہے، جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس نوع انسان کو باقی رہنا چاہیے، بلکہ نہ صرف نوع انسان کو باقی رہنا چاہیے بلکہ خوب کثرت سے پھیلنی چاہیے اس کائنات میں۔ جب تک انسانیت اس کرۂ ارض پر کائنات میں موجود ہے اس وقت تک یہ کائنات موجود ہے۔ تو انسانیت اگر مرنے لگ جائے یا انسانیت قتل ہونے لگ جائے، انسانیت تباہ و برباد ہو، تو کرۂ ارض کے قائم کرنے کا وجود جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بل انتشار افرادہ، انسانی افراد کا پھیلنا اس کرۂ ارض پر زیادہ سے زیادہ، اور وکثرتہم فی العالم، عالم میں ان کی کثرت ہونا ضروری ہے، کثرتہم فی العالم اودع فیہ۔ اب یہاں کیا کیا کہ چونکہ انسان کو اس کرۂ ارض پر آدم سے لے کر آخری انسان تک برقرار رکھنا تھا نوع انسانی، اور وہ ایک انسان ایسا نہیں ہو سکتا تھا آدم یا اس کی اولاد کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال تک برقرار رہتی، تو اس کے لیے جو سسٹم یا طریقہ کار اللہ نے بنایا وہ یہ کہ اودع فیہم، اللہ نے ان میں توالد و تناسل کی قوت رکھی کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس سے نسل پیدا ہو، اور ورغبہم فی طلب النسل، اپنی نسل پیدا کرنے کی رغبت اور شوق اور ذوق ان کے اندر پیدا کیا۔ مرد اور عورت کے اندر جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اسے اپنی نسل پیدا کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ وجعل الغلمۃ مسلطۃ علیہم منہم، اور ان میں سے لوگوں پر جنسی خواہش ایسے طریقے سے مسلط کر دی کہ کوئی اس سے بھاگنا نہیں چاہتا، ہر آدمی شادی ضرور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نسل انسانی کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسا فیصلہ جاری فرمائیں جس کا اس کی حکمت بالغہ نے تقاضا کیا ہے، تاکہ نسل انسانی کا توالد و تناسل کا سلسلہ باقی رہے۔ اس لیے تو آدم کیا ہے، درخت چکھ لیا، جنسی تقاضا پورا کر لیا، اولاد پیدا ہوئی، اللہ میاں نے کہا اچھا چلو جاؤ زمین پہ۔ تو اب اولاد کی پیدائش کا یہ سلسلہ ہاں جی بقائے نسل انسانی کے لیے لازمی اور ضروری قرار پایا۔ تو اب یہ ایک بنیادی قانون ہے جس کو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آدم کی پیدائش سے لے کر آخری انسان تک یہ توالد و تناسل اس کائنات کا بنیادی اساسی اصول ہے۔ جب یہ بنیادی اساسی اصول ہے تو فلما، جب اللہ پاک نے نبی کو اس راز سے آگاہ کیا کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور انسانوں میں نسل کا بقا جو ہے، بقائے نوع انسانی یہ لازمی اور ضروری ہے،
وکشف علیہا جلیت الحال، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھی طریقے سے ظاہری طور پر منکشف ہو گئی۔ تو اقتضا ذالک، تو اب اس بنیادی قانون یا اس حکم پر عمل درآمد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس حکم کا تقاضا یہ معلوم کیا کہ ہر اس راستے کو بند کیا جائے جو توالد و تناسل کے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ ان ینہا عن قطع ھذا السبیل، مثلاً جیسے کچھ لوگ صوفی قسم کے حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو کیا ہے، شیطانی کام ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور مصیبتیں برداشت کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی اس کی اجازت، یہ تبتل کی یہ شکل، رہبانیت کی یہ شکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو میں ہوں، تم تو ایک ایک دو دو سے شادیاں کرتے ہو، میری 9 بیویاں ہیں جی۔ تو اس توالد و تناسل کے سسٹم کو جو بھی لوگ روکنا چاہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا۔ وہ اہمال، اور اس بات پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ تمام قوتیں جو ان جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان میں رکھی گئی ہیں، ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں، ان کو مہمل فضول نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ یہ جنسی خواہش اور یہ جنسی تقاضا توالد و تناسل کا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بھی طے کر دیا کہ یہ اپنے اصل محل میں یعنی شادی سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، صرف اسی کے ذریعے سے یہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر شادی کے تقاضے سے ہٹ کر یہ تعلق قائم ہو تو توالد و تناسل نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، محض وقتی خواہش پورا کرنا ہے۔ کیونکہ اس بچے کی پرورش جو پیدا ہونا ہے، دونوں ماں باپ مل کر جب تک اس کی معاشی کفالت نہیں کریں گے تو وہ کیسے پلے گا؟ تو یہ پابندی بھی لگا دی، او صرفہا فی غیر محلہا ولذالک، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ خصی ہونا منع ہے۔ کوئی آدمی اپنے پرانے زمانے میں نام نہاد جو عبادت گزار ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو خصی بنا لیتے تھے، اپنے اعضاء کاٹ کر فارغ ہو جاتے تھے کہ بس کوئی تقاضا ہی نہ پیدا ہو۔ تو حضور نے سختی سے منع کیا کہ کسی مرد کا خصی ہونا یا اپنے رحم کو نکلوا دینا، مرد کے لیے تو خصی ہونا، اور عورت کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کا ایسا آپریشن کر دے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی اس میں نہ رہے، تو دونوں پر حضور نے پابندی لگا دی۔ اب یہ حکم پہلے حکم پر عمل درآمد کے لوازمات میں سے ہے، اس کے تقاضے میں سے، کیونکہ اگر یہ پابندی نہیں لگائیں گے اور لوگوں کو کھلے عام اجازت دیں گے کہ وہ عبادت کے نام پر اپنے تمام جنسی اعضاء کٹوا دیں، تو نسل انسانی کا فروغ کیسے ہوگا، بقائے نوع انسانی کیسے ہوگی؟ تو اگر اس کی اجازت دی جائے تو پھر تو یہ تغییر خلق اللہ کی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے، اور یہ شر اور فساد ہے انسانیت کے لیے۔ ایسے ہی لواطت کی پابندی لگائی کہ مرد مرد سے تعلق قائم کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ مرد کا عورت سے تعلق قائم ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی، مرد کا مرد سے تعلق جو ہے وہ تو وقتی لذت اور خواہش پوری کرے گا اور سینکڑوں بیماریوں کا اور ذریعہ بنے گا مثلاً۔ اور اسی بنیاد پر بچہ پیدا کرنے سے کسی بھی طریقے سے روکنا، جس کو عزل کہا جاتا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا۔ صحابہ نے عزل کی اجازت مانگی تھی کہ جنسی خواہش تو پوری کر لیں، لیکن انزال ہونے لگے تو اپنا عضو عورت کے جسم سے نکال لیں، اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو اس کو مکروہ قرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جی بچہ نہ کہیں پیدا ہو جائے۔ تو بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے طریقہ کار کو اس لیے مکروہ قرار دیا کہ بقائے نوع انسانی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس کی کھلے عام اجازت دی جائے تو نسل انسانی جو ہے اس کی پرورش اور اس کی بقا کیسے ہوگی؟ آج جن ملکوں میں بڑی سختی سے 50 سال اگلے پابندیاں لگاتے رہے، وہ چین والے اب شور مچا رہے ہیں، آگے اولاد نسل ہی کوئی نہیں، اب پابندیاں اٹھاتے پھر رہے ہیں، 2 بچے اور ان میں سے بھی اگر ایک مر گیا یا بس معاملہ فارغ۔ تو 50 سال پابندی لگا کر آج نتیجہ کیا ہے کہ افرادی قوت اور اگلی نسل آنے والی
وجود میں نہیں آ رہی تو اب پابندی اٹھا رہے ہیں کہ نہیں جی چلو جی شادیاں کرو، 2 3 بچے پیدا کرو۔ تو اس لیے بقائے نوع انسانی کے راستے کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پہلے حکم کے لازمی نتائج میں سے ہیں، کیونکہ انسانی نوع کی بقا کی ضرورت تھی، اس لیے اگلا کام یہ ہوا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری بات، وعلم، جان لینا چاہیے کہ ان افراد الانسان عند سلامت مزاجہا، جب انسان کے مزاج بالکل صحیح سالم ہو، انسانی افراد کا مزاج بالکل صحیح سالم ہو، اور نوع انسانی کے انسانی احکامات کی اساس پر جو اس فرد کی جسمانی ساخت اور مادہ ہے وہ بھی پورا ہو، کوئی لولا لنگڑا محتاج یا جنسی طور پر ناکارہ پیدائشی نہ ہو، تکون علی ہیئۃ معلومۃ، تو ایسا انسان ایک خاص معیارات ہیں انسان کے، ان معیارات کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلاً استواء القامہ، سیدھا کھڑا ہوتا ہے انسان، جو بھی پیدا ہوتا ہے صحت مند، پیدائشی اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے تو بیچارہ جھکا ہوا ہو تو وہ تو ناقص ہے نا، اس کی تو بات نہیں ہو رہی۔ ظہور البشرہ، اس کا یہ چمڑا جانوروں کے مقابلے میں کیا ہے، صاف ہوتا ہے، اس پر بال نہیں ہوتے، ونحو ذالک، وہذا حکم النوع، یہ اس انسانی نوع کا بنیادی حکم ہے، ومقتضاہ واثرہ فی الافراد، اور یہ انسانی نوع کا تقاضا اور اس کا اثر ہے افراد انسانی میں۔ وفی الحیز العالی، حیز العالی سے مراد اونچا مقام یعنی مالا اعلیٰ، عرش الہی، ہاں جی، حضرت القدس کہہ لو، عالم جبروت کہہ لو، جو بھی، تو مالا اعلیٰ اور حضرت القدس میں تقاضا کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، تقاضا کیا گیا کہ تمام دنیا میں جو انواع پیدا کی گئی ہیں وہ باقی رہنی چاہیے، انواع مخلوقات اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ظہور اشباہہا فی الارض، اور ان تمام مخلوقات کی جو چلتی پھرتی یہاں انسان کرۂ ارض پر جو تشبیہات ہیں، شبہ ہے، اصل انسان تو وہاں ہے نا، اس انسان، اس ماڈل کا یہاں جتنی بھی یہ کاربن فوٹو کاپیاں موجود ہیں، انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی ہوں، وہ اس کرۂ ارض پر ظاہر ہوتی رہنی چاہیے۔ اس لیے آدم کی کاپی اس کے بیٹوں میں گئی، بیٹوں سے پوتوں، پوتوں پڑپوتوں، اور ہر باپ سے اس کے بیٹے میں اس کی شبیہ منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تسلسل مالا اعلیٰ اور حضرت القدس کا تقاضا تھا کہ دنیا میں ظاہر ہوتا رہے۔ اور یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جانور، کتا، بیل، بھینس، جتنے بھی جانور انسان کے لیے اس کرۂ ارض پر پیدا کیے گئے ہیں، ان تمام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب اس پر ایک حدیث لا کر شاہ صاحب نے بات واضح کی، وَلِذَالِکَ، اسی اصول کے تحت کہ کوئی مخلوق جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، جس معیار کے تحت پیدا کی ہے، وہ اسی معیار کے مطابق پیدا ہوتی رہنی چاہیے، اس کی نسل تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا بقتل الکلاب، کتوں کے قتل کرنے کا، بہت زیادہ ہو چکے تھے اور بہت سارے مسائل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ کتوں کو پکڑو اور قتل کر دو، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا کہا، ثم نہا عن ذلک، جو وہ خرابیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو حضور نے اس کے بعد پابندی لگا دی، اور پابندی لگاتے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انہا امۃ من الامم، یہ حیوانی امتوں میں سے ایک امت ہے، اور امت مجموعی طور پر ساری کی ساری اس کرۂ ارض سے فنا ہو جائے اس کی اجازت، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، کتے کے بھی فائدے کے کوئی نہ دنیا میں پیدا ہونے کے کوئی نہ کوئی فوائد اور نتائج ہیں، تو ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب سسٹم جب بنائیں گے تو یہ مطلب نہیں کہ ہر سسٹم آئے اور کتوں کو ختم کر دے، ہاں کوئی بولا ہو چکا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی عارض ہے تو ٹھیک ہے، اس کو تو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ نسل کتا کو تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا، اس کی اجازت نہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ اصل حکم بقائے
نوع مخلوق جو ہے وہ ضروری تھی، انواع مخلوقات اس کی بقا ضروری تھی۔ یعنی ان النوع، یعنی یہ جو کتوں کی قسم ہے اس کا تقاضا اللہ کے ہاں یہ ہے کہ یہاں برقرار رہے، اور اس کا کرۂ ارض سے سرے سے نسل کا مٹ جانا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ وہذا الاقتضاء، اور یہ تقاضا اس نے بتدریج اس افراد کے نوع کے احکام کے ظہور کا تقاضا پیدا کیا کہ دنیا میں جب بھی کتا پیدا ہوگا تو کتے کے جو معیارات، ان کی نسلیں یا ان کی خصوصیات ہیں وہ برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی نسلوں میں سے ایک نسل ہے کہ مخلوق ہے، مخلوق خدا، اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس تقاضے کے منافی کوئی بھی کام کرنا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا قبیح، یہ قبیح بھی ہے، بری بات ہے، اور مصلحت کلیہ کے بنیادی تقاضے کے منافی بھی ہے۔ کائنات کی جو عالمگیر مصلحت کلیہ ہے اس کے تقاضے کے بھی منافی بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر کہ یہ اصول ایک تسلیم شدہ تھا یا یہ ایک حکم طے شدہ تھا کہ اعلیٰ معیار پر جس نسل کی جو اصلی شکل ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، انسان کی بھی جو اصلی شکل برقرار رہنی چاہیے، تو اسی قاعدے پر انسانی بدن میں وہ تمام تصرفات و تغیرات پر پابندی لگا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انسان کی شکل و صورت کو بگاڑنے والے ہیں، اس کی جو نیچرل حالت ہے اس کے اندر کوئی بھی تغیر و تبدل پیدا ہو کسی بھی عمل سے تو اس کو روک دیا۔ مثلاً یہی خصی ہونا یہ تغییر خلق اللہ ہے، بظاہر بڑا اچھا انسان ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن جنسی طور پر فارغ ہو گیا تو یہ دراصل کیا ہے، اس معیار کے مطابق جو انسان چاہیے تھا وہ انسان اب وہ نہیں رہا، لہذا اس پر پابندی لگا دی کہ یہ خصی ہونا مونا ہے۔ یا اسی طریقے سے تفلج، تفلج دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ اس کے اندر ایک ایک دانت کا فاصلہ پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ کار آج کل بھی کیا ہے، خوبصورتی کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، بلکہ بچپن سے ہی ان کا طریقہ کار تھا کہ دانتوں کو کھلا کرنے کے لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز پھنسا دیتے تھے بچپن سے ہی، اور اس میں سے کبھی کوئی دانت نکالنا پڑتا تو نکال بھی لیتے کہ دانت نکال کر کیا ہے اس کو کوئی خوبصورتی یا کوئی سونا چاندی یا اس طرح کی کوئی چیز لگا دی جائے، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لعنت بھیجی ہے۔ اور عورتیں چونکہ زیادہ کرتی تھی اس لیے عورتوں کو متفلجات کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، مالا اعلیٰ کی لعنت برستی ہے، کیونکہ انہوں نے جو عورت کی جو نیچرل حالت ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ یہ بتیسی جو اللہ میاں نے بنائی ہے 32 دانتوں کی، اور ان کی جو ترتیب بنائی ہے وہ غذا کو کھا کر پورے طریقے سے ہضم کرنے، جذب کرنے، اور صرف دانت ہی نہیں ہیں، دانتوں کا بڑا گہرا تعلق پورے جسم انسانی کے اعضاء اور خاص طور پر جنسی اعضاء کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ منہ اور اس کے جنسی اعضاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں، جب یہاں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو ضرور اس کا اثر بچوں کی پیدائش اور اس معاملات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ صرف اتنی بات نہیں کہ تم بتیسی کو ٹھیک کرنے گئے، یہ دانت کا نکل جانا یا دانت کا یہ فاصلے کا ہو جانا، یہ اس پورے نظام کو جو جس کی بنیاد پر یہ بنایا گیا جبڑا، اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورے جسم، دماغ اور یہ پورے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ اس کے جو اندر اثرات اور نتائج ہیں وہ سارے بدل جاتے ہیں۔ یا تنمسات کہا گیا، بال اگوانا، گنجی ہوگی، ٹنڈ ہوگی، نیا بال لگواتے ہیں، یا بال کو بال سے جوڑتی تھی عورتیں، عورتوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ گنجی عورتیں کسی کو پسند نہیں، تو وہ اب کسی وجہ سے ہو گئے تو بال کو بال سے جوڑنا، اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی لعنت ہو متنمسات، جو بالوں کو بالوں سے جوڑ کر مصنوعی جو طریقہ کار اپناتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے طریقے تھے، تو یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے کہ جو بنیادی ساخت ہے کسی انسان کی، اس ساخت کو کیا ہے، تبدیل کرنا ہے، اور اس تبدیل کرنے سے اس کی جو اصل حالت ہے وہ
درست باقی برقرار نہیں رہتی۔ اس کے اپنے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ ونحو ذالک، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما ڈالنا، بالوں کو کنگھی کرنا، تیل لگانا اور بالوں کو کنگھی کر کے بالوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھنا، ان کی خدمت کرنا، اس کو ضروری قرار دیا، اس لیے کہ یہ انسان کی وجاہت اور انسان کی جو ذہنی، فکری اور عملی صلاحیتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور اس کی عزت اور عظمت اور وقار میں سماحت نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورتوں کو کہا کہ ہاتھ پر مہندی لگانا ضروری ہے۔ ایک عورت نے حضور کو پرچی پکڑانے کی کوشش کی پردے کے پیچھے سے، تو ہاتھ جیسے ہی اس کا باہر نکلا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ جی یہ میرا فلانی، میں زینب ہوں، میرا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے کیا پتہ تیرے ہاتھ جو ہے عورت کا ہے یا مرد کا ہے، تو نے ہتھیلی پہ کوئی مہندی تو لگائی بھی نہیں۔ عورت کے ہاتھ کا تو تب پتہ چلے گا کہ جب اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ کیا ہے، مہندی لگی ہوئی ہو، اور اس مہندی کے اپنے فوائد اور اثرات اطباء نے بہت ساری اس پر بحث کی ہے۔ تو حضور نے مثلا اس کی ترغیب دی۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ جو داڑھی ہے جس کے پاس، اور بال اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو بالوں کی خدمت بھی کرے۔ بال بکھرے ہوئے ہوں، مٹی سے اٹے ہوئے ہوں، داڑھی بکھری ہوئی ہو، کوئی بال ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر بال جا رہا ہے، تو وقار کی حالت ہونی چاہیے۔ تو حضور نے داڑھی کو کنگھی کرنے، تیل لگانے، اس لیے سفر سے جو آئے آدمی سب سے پہلے، ایک صحابی آئے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی، خوبصورت آدمی تھے، مدینہ پہنچے تو حضور کی مجلس میں پہلے نہیں گئے، پہلے کنویں پر گئے، غسل کیا، داڑھی کنگھا کی، تیل ویل لگایا، کپڑے بدلے، اور وقار کے ساتھ جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ طریقہ کار ہے، یہ کوئی نیکی کی بات ہے۔ تو یہ فضول اور لغو بات ہے۔ اللہ نے مخلوق کو جیسا بنایا ہے اس مخلوق کو وقار اور عزت کے ساتھ برقرار رکھنا، اس کو لازمی قرار دیا۔ مثالیں دی ہیں یہاں شاہ صاحب نے چند۔ فإن ذالک، یہ ایسے ہی ہے جیسے جو اللہ کو احکام مقصود سے انسانیت سے اس کے اندر گویا کہ تعاون کرنا ہے، تو تغییر خلق اللہ کے بجائے مخلوق خدا خلق اللہ کی حفاظت اور اس کو وقار کے ساتھ رکھنا یہ لازمی اور ضروری قرار دیا، کیونکہ وہ اصل ہدف وہ پورا کرنا تھا۔ ایسے ہی مثلا شاہ صاحب نے کہا ولما شرع اللہ تعالیٰ لبنی آدم شریعہ، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک خاص قسم کی شریعت یعنی قوانین اور ضابطے بنی آدم تمام انسانوں کے لیے رکھے۔ کیوں رکھی شریعت؟ تاکہ ان کی اجتماعیت منظم ہو، کیونکہ بکھرا ہوا رہنا، منتشر حالت میں رہنا، گروہیت اور طبقاتیت کی شکل میں رہنا، یہ انسانی وقار کے اندر اضافہ نہیں کرتا۔ ان کا اجتماعی نظم و نسق ہو، اس کے لیے شریعت اور قانون اللہ پاک نے منظم کیا، اور ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے یہ شریعت مقرر کی۔ اور عالم ملکوت میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا لظہورہا، کہ وہ شریعت اور قانون اور ضابطے دیے جائیں جس سے انسانی اجتماعیت ترقی کرے۔ وکان امرہا کامر الانواع، جیسے اصل انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے ملأ اعلیٰ نے تقاضا کیا تھا کہ تغییر خلق اللہ حرام ہے، ایسے ہی ان کی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے شریعت کا تقاضا بھی اسی لیے ہوا کہ انسانیت کی بقا کے لیے شریعت اور قانون کی پابندی، کسی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے اندر رہنا، یہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ السَّعْيُ فِي إِهْمَالِهَا، اس لیے وہ شریعت اور قانون جس کے ذریعے سے انسانی اجتماعیت منظم ہوتی ہے، اس کو جو جماعت بھی توڑے گی تو ملأ اعلیٰ کی ناراضگی اس پر ضرور ظاہر ہوگی، اور منافرا لما ہوا مقتضاہم ومطمح ہممہم، جو ان کی بنیادی ہمتوں کا جو مطمع نظر ہے اور ان کا تقاضا ہے، اس کی وہ ضد ہوگی، اور وہ اس ضد کی وجہ سے وہاں سے نفرت اور لعنت برسے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی لیے اسی بنیاد پر وہ تمام ارتفاقات جو ابھی ہم پیچھے ارتفاقات کے مبحث میں بیان کر کے آئے ہیں، التی اجمع علیہا طوائف الناس، جن ارتفاقات پر تمام انسانوں کا اجماع ہے، من عربہم و عجمہم و اقاصیہم و ادانیہم فإنہا کالامر الطبیعی، تو عرب ہوں یا اجمی ہوں،
قریب کے رہنے والے ہوں یا دور کے رہنے والے ہوں، دنیا بھر کے تمام ممالک کے تمام انسان جن اصول ارتفاق پر متفق ہیں، وہ گویا کہ ان انسانوں کا ایک طبعی اور فطری تقاضا ہے، اور یہ مالا اعلیٰ کا ایسا تقاضا ہے کہ جو تمام انسانوں میں از خود پیدا ہوتا ہے، ارتفاق اول سے لے کر کم از کم ارتفاق ثالث تک۔ اور دو ارتفاق تو شاہ صاحب پیچھے بیان کر رہے ہیں، کل امر طبیعی پیچھے بیان کر کے آئے ہیں ابھی پچھلے باب میں، کہ ارتفاق ثانی اور ثالث یہ تو دنیا بھر کی تمام اقوام میں امر طبیعی کے طور پر ہے۔ تو اب چونکہ بقائے نسل انسانی ضروری تھی، تغییر خلق اللہ برا تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ بنیادی چیزیں بیان کی کہ ایک تو وہ نو کی بقا سے متعلق جو امور ہے وہ حکم بھی دیا گیا، شریعت کی بہت ساری احادیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اصل شکل میں، خوبصورت شکل میں، باوقار شکل میں رہیں، نمبر دو، اور تیسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی شریعت اور قانون ہو جو ان تمام کو منظم کرے ایک ڈسپلن میں، ایک نظم و نسق میں، تاکہ انسانیت ترقی اور ارتقاء کے منازل طے کرے۔ کیونکہ جہاں تنظیم نہیں ہے، جہاں نظم و ضبط اور قانون کی پابندی نہیں ہے، تو وہ تو جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ اس پہلے قانون کی تیسری شق بیان کی ہے، اور ایک چوتھی شق بھی بیان کر رہے ہیں۔ لما شرع اللہ تعالی الایمان والبینات موضحۃ لجلیۃ الحال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اور واضح دلائل کو لازمی قرار دیا کہ انسانی اجتماعیت کے معاملات کو نمٹانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یا تو انسانی جھگڑے نمٹانے کے لیے گواہ ہونے چاہیے، البینات، البینۃ علی المدعی، مدعی صاحب کوئی نیا دعویٰ کر رہا ہے کسی پر تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے، ایسے جو سچے عادل گواہ ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بالفرض تو معاملے کے نمٹانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے، حلف اٹھا کر کہے کہ میں نے اس کا کچھ نہیں دینا یا دینا ہے۔ تو یہ واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے جب لازمی قرار دیا تو اس کا ذیلی بنیادی قانون یہ ہوا کہ جھوٹی شہادت دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا اللہ کے ہاں انتہائی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جھوٹی گواہی پر لعنت آتی ہے اور جھوٹی قسم پر اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسانی اجتماعیت کے برقرار رکھنے اور جھگڑوں کے نمٹانے کے لیے سچے گواہ اور سچی گواہی، گواہ یا گواہی، یہ دونوں جو ہیں لازمی اور ضروری ہیں، اور قسم اٹھانا ضروری ہے تاکہ معاملات نمٹیں۔ اگر جھوٹی گواہیوں کی اجازت دے دی جائے اور جھوٹے گواہ بھگتانے کا کام ہو، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو اجتماعیت برقرار نہیں رہیں گی۔ تو چار باتیں پہلے اصول کے ذیل میں بیان کی۔ پہلا اصول کیا تھا کہ اللہ نے جب کائنات ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، کہ سوسائٹی کا نظم و نسق اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ جو مخلوق جس دائرے میں پیدا کی گئی ہے اس کے اسباب و مسبب کے نظام کو برقرار رکھا جائے۔ یہ پہلا اصول تھا، اور اس پہلے اصول کی ذیلی چار شقیں بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ضمن میں، کہ خود نسل انسانی کی بقا، اس کا توالد و تناسل، انسانی جو شکل و صورت ہے اس کے اندر کسی قسم کی تغیر و تبدل اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ پھر جو انسانیت کے لیے جو اعلیٰ وقار اور سماحت کی حالت ہے اس کو برقرار رکھنا، انسانیت کے لیے عدل و انصاف اسے برقرار رکھنا، اور عدل و انصاف کے لیے گواہی اور قسموں کا جو نظام ہے اس کو درست طریقے پر برقرار رکھنا، تاکہ اجتماعیت مسلسل بقائے نوع انسانی اعلیٰ معیار پر اس کرۂ ارض پر رہے۔ یہ بنیادی اساسی اصول کے ذیلی چار شکلیں بیان کر دی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ومنها، دوسرا اصول یہ ہے کہ انہ اذا اوحی الیہ بحکم من احکام الشرع، جب شریعت
انسانی اجتماعیت کو منظم کرنے کے لیے ہے، اور شریعت کا کوئی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، وحی کی گئی، اور وَاطَّلَعَ عَلَىٰ حِکْمَتِهِ وَسَبَبِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حکم کی حکمت اور اس کے سبب پر آپ مطلع ہوئے، آپ کو پتہ چلا کہ اس حکم سے، یہ حکم کس سبب سے دیا گیا ہے اور اس حکم کی حکمت کیا ہے، تو کان لہو ان یاخذ تلک المصلحہ، تو اس کے لیے لازمی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک علت متعین کی، وَيَنْصِبْ لَهَا عِلَّةً، کہ یہ مصلحت برقرار رہے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی علت متعین کی جائے، اور وَيُدِيرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْحُكْمُ، اب جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پایا جائے گا، کیونکہ یہ جو حکم بھی آیا ہے یہ بھی کسی نہ کسی سبب یا علت سے آیا ہے، تو اس حکم کی اصل علت کیا ہے، کس سبب یا علت سے یہ حکم آیا ہے۔ اب اس حکم کی جب علت متعین کر دی حضور نے، تو جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ کیا حکم بھی چلا جائے گا۔ مثلا شراب حرام قرار دی گئی، فرض کیا مثال، تو جب شراب حرام قرار دی گئی تو حضور نے اس کی حکمت اور علت پر غور و فکر کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے نتیجے میں نشہ آتا ہے، اور نشے سے عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو نہ اس کو ماں بہن کا پتہ چلتا ہے، اور نہ کسی اجتماعی نظام میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں اب یہ عقل کو مفلوج کرنے والا کوئی بھی مادہ آپ استعمال کریں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ کیا ہے، آج کل تو نئی پیدا ہوگی ہیروئن، ہاں جی، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی نشہ آور چیز ہے، تو کل مسکرن حرام، حضور نے کہہ دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جہاں جہاں بھی نشے کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں۔ تو علت و معلول کے اس نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے وہ علت اخذ کی، اور اس علت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات کا نظام منظم کر دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے، ھذا قیاس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس ہے، اور یہی قیاس نہیں، اسی قیاس ہی کی بنیاد پر تو امت نے بھی قیاس کیا، وَإِنَّمَا قیاس امتی، امت کا قیاس کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم منصوص کی علت معلوم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں حکم جاتا ہے وہاں وہاں حکم دے دیا، یہ قیاس امت کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیاس کر کے کوئی حکم الگ سے دے دیا تو وہ خود نص بن گئی، وہ خود کیا بن گئی، نص بن گئی، اگرچہ نبی کے اپنے ذات کا اجتہاد ہے، لیکن چونکہ خود نبی اللہ کا پیغمبر اور رسول اور اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے، اب جب حضور نے اپنی حدیث میں کسی بات کو اپنے قیاس سے ہی متعین کیا ہے، لیکن اب وہ بھی ایک درجے میں کیا ہو گئی، نص ہو گئی۔ مثال ہو، مثلاً اس کی مثال شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے، جیسے وہ ذکر و اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت بتلائے، شام کے وقت بتلائے، سونے کے وقت بتلائے، مثلاً فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمے کی، اور ہاں جی شام کو کیا ہے استغفار کی، اور رات کو سوتے وقت درود شریف کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یا ان تمام اذکار میں جو نمازوں کے اوقات متعین کیے ہیں، فَإِنَّهُ لَمَّا اطلع علی حکمتی، اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی حکمت پر کہ نماز ان اوقات میں مشروع کی گئی ہے، تو حضور نے اجتہاد کیا کہ جب نماز ان اوقات میں ہے تو انہی اوقات میں اللہ کے ذکر کے اعمال کا کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، یا ذکر اذکار ہاں جی جو احادیث میں مروی ہیں، ہاں جی حضور صلی مسنون دعائیں، تو وہ تمام کے تمام ذکر اذکار کے جو اوقات متعین کیے ہیں، مثلاً تو نماز میں جو حکم دیا گیا تھا، خود نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کے اوقات متعین کیے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی ہیں، اگلے مبحث آ رہا ہے مبحث السابع، وہاں شاہ صاحب نے یہ ساری بحث کی ہے، احادیث کی جہاں بحث آئی ہے۔ اب مثلاً قرآن میں آیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، ہاں جی بکرۃ و عشیہ، ہاں جی،
اور دوسری جگہ پر دوپہر کا بھی ذکر ہے اور عصر کا بھی، تو انہی اوقات کو سامنے رکھ کر آیات کا تجزیہ کر کے حضور نے یہ اوقات متعین کر دیا، اور پھر جبرائیل نے آ کر ان اوقات میں نماز پڑھا دی تو وہ اوقات متعین ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا، اب اس حکم سے ایک علت اور سبب حضور نے خود اخذ کیا، اور جہاں جہاں وہ علت پائی گئی وہاں وہاں آپ نے حکم منتقل کیا یا فقہائے امت نے اسے منتقل کیا، تو ایک حکم سے اگلے احکامات خود بخود کیا ہے نکل آئے، علت و معلول کے نظام کو سمجھ جانے سے۔ تو پہلا قاعدہ اگر یاد ہے تو دوسرا قاعدہ، دوسرا اصول اس کے اوپر اس کا انطباق ہوتا ہے کہ جب سبب و مسبب کا دنیا میں نظام ہے تو جہاں سبب پایا جائے گا وہاں مسبب، جہاں علت پائی جائے گی وہاں اس کا معلول ضرور پایا جائے گا، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول، وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا فَهِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ آیَةٍ وَجْهَ سَوْقِ الْکَلَام، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کے سیاق و سباق کا جو پہلو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اس کا ایک پہلو حضور نے سمجھا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ غَيْرُهُ يَفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ لِدِقَّةِ مَأْخَذِهِ أَوْ تَزَاحُمِ الِاحْتِمَالَاتِ فِيهِ، اگرچہ نبی کے علاوہ غیر نبی اس بات کی گہرائی میں جا کر اس کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لیکن نبی کا دماغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، آپ کا فہم جو ہے وہاں تک پہنچا۔ لوگ اس لیے نہیں پہنچے، یا تو بہت گہری بات تھی، اس کا ماخذ بڑا دقیق تھا، اور یا یہ کہ اس کام میں بہت سارے احتمالات، بہت سارے پہلو ہو سکتے تھے، تو وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو آدمی کسی نتیجے تک پہنچ نہیں پاتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذہنی اور عقلی صلاحیتیں باقی انسانوں سے غیر معمولی اونچے درجے کی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثلاً سمجھ لیا۔ جیسے مثلاً یہاں بھی مثالیں دی ہیں 3 کہ اللہ پاک نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ جب آدمی کوئی حج کے لیے جائے گا تو صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تو اب عام حالات میں تو کسی کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے یہ سمجھا کہ سعی جو کرنی ہے، طواف کرنا ہے، ایک تو طواف خانہ کعبہ کا ہے، اور ایک طواف جسے سعی کہا جاتا ہے وہ صفا مروہ کے درمیان کرنی ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ صفا سے شروع کریں، مروہ تک جائیں، پھر صفا، پھر مروہ، اور اختتام کہاں ہونا چاہیے؟ مروہ پر۔ تو آغاز صفا پہاڑ سے ہے اور اختتام مروہ پر ہے۔ تو اس آیت میں تو یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس آیت میں صفا کا تذکرہ پہلے ہے اور مروہ کا تذکرہ بعد میں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھ لیا کہ طواف سعی جو ہے اس کا آغاز صفا سے ہوگا اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ صفا سے شروع ہو کر صفا پر ختم ہوگا، کیونکہ 7 چکر ہیں، ایک گئے ایک دفعہ ایک چکر ہو گیا، 2 3 4 5 6 اور 7، 7ویں کا اختتام آگے کہاں ہوگا؟ مروہ پر ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ صفا مقدم ہے مروہ پر۔ کیوں کہ یہاں اللہ پاک نے اس بیان میں جس انداز میں اس کو بیان کیا، اسی سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ کما قد یکون لموافقت السوال ونحو ذالک، یا کسی سوال جو لوگوں نے کیا تھا تو حضور نے اس کے جواب میں کہا کہ ابدؤ بما بدأ اللہ، اللہ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کر دو، اسی سے آغاز کر دو۔ بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں بھی کسی نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں حضور نے اس طرح کے جوابات دیے، ونحو ذالک فقال، حضور نے فرمایا وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، تو اللہ نے صفا سے شروع کیا تو صفا سے شروع۔ یا ایک دوسرا قول قرآن اللہ پاک کی آیت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو سجدہ نہ کرو
اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ جی، سورج اور چاند دونوں میں سے کسی کو سجدہ نہ کرو، اور سجدہ کسے کرو؟ صرف اللہ کو، الذی خلقہن، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ کا قول کہ فلما افل قال لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے جب حکمت عملی کے تحت سورج کے حوالے سے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ سورج ہے، جب سورج کو دیکھا اور پھر فرمایا جب وہ غائب ہو گیا تو لا احب الآفلین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھ لیا کہ اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اب براہ راست تو ان دونوں آیتوں سے عام آدمی تو یہ اخذ نہیں کر سکتا۔ سورج اور چاند کے سجدے سے منع کیا کہ ان کو سجدہ مت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اب اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف کہا کہ اگر سورج اور چاند غائب ہو جائیں، اور غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ جس کی روشنی اور توانائی غائب ہو گئی تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، اور یہ غائب ہونا یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ ابراہیم کی اس جملے سے یہ بات واضح ہوئی کہ میں آفلین کو خدا تو وہ ہے جو ہر وقت روشنی دے، یہ کیسا خدا ہے کہ جو دن میں روشنی دیتا ہے رات کو کیا ہے؟ غائب ہو گیا۔ تو سورج کا غائب ہونا اللہ کے غضب کی دعوت ہے، اور یہ اللہ کے غضب کی دعوت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ بات اخذ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام آدمی اس کو اتنی باریکی میں جا کر اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے جیسے ہی سورج گرہن ہوا تو حضور پر خوف طاری ہو گیا، آپ گھر سے نکلے، لوگوں کو اعلان کرایا الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان بلال نے کیا اور لوگ جمع ہو گئے، اور حضور نے نماز پڑھانی شروع کر دی، کسوف میں بھی اور خسوف میں بھی۔ تو بات یہ اخذ کرنے کا، اخذ و استنباط کا نبوی طریقہ، کہ اس قانون سے اگلی بات اخذ کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور تیسرا مثال دی ہے شاہ صاحب نے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہ آیت ہے۔ فَهِمَ مِنْهُ، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایک فرض تو ہے، لیکن عذر کے وقت یہ فرض ساقط ہو جائے گا، عذر لاحق ہو جائے تو پھر یہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا فریضہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تو خرج، اسی سے تخریج کی فقہا نے کہ رات کے اندھیروں میں ایسا معاملہ ہو تو آدمی کو تحری کرنی چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے، اندازے لگانے چاہیے کہ کدھر ممکنہ طور پر قبلہ ہو سکتا ہے، کچھ ستاروں کو دیکھ کر، یا ویسے اندھیرا ہے تو وہاں ستارے نکلے ہوئے ہوں تو پھر تو مشرق مغرب کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اندازے لگانا کہ میں فلاں جگہ سے چلا تھا تو اسی رخ پر آ رہا ہوں، تو وہاں میں نے مغرب یا کوئی عصر کی نماز پڑھی تھی فلاں مغرب کی طرف رخ کر کے، تو اندازہ لگائے، اجتہاد کرے۔ تو اگر اس سے قبلے کے تعین میں غلطی ہوئی اور رات کے اندھیرے میں اس نے جو نماز پڑھی تھی صبح کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ قبلے کا رخ نہیں تھا، غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے میں نے نماز پڑھ لی، تو جائز ہے، نماز ہو گئی، کیونکہ آپ نے تحری کی ہے۔ اس آیت سے حضور نے اجتہاد کر لیا۔ وَحُکْمُ الرَّاكِبِ عَلَى الدَّابَّةِ، اسی طرح اس آیت سے وہ آدمی جو نفلی نماز پڑھ رہا ہے سفر کی حالت میں اپنی سواری پر، تو اس کے لیے قبلے کا رخ شرط نہیں ہے، وہ جدھر مرضی اس کی گاڑی گھوم پھر رہی ہو، ادھر ادھر ہو رہی ہو۔ عبداللہ ابن عمر گدھے پہ سفر کرتے تھے اور وہ غیر قبلے کی رخ پر ہوتا تھا اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، تو نماز پڑھنے کا حکم، یعنی نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ فرض نہیں، ہاں فرض نماز کے لیے بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تیسرا قانون اصول یہ ہے
کہ اللہ کی وحی کے سیاق و سباق سے نبی نے ایک بات سمجھی اور نبی نے اس حکم کو جاری کر دیا۔ چوتھا اصول، انہ اذا امر اللہ تعالی احدا بشیء من معاملۃ الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی بات کا کسی کو حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس حکم کی اس معاملے میں فرما برداری کریں، کہ جو شریعت کا حکم آ چکا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کریں اور اس کا سسٹم بنائیں، خاص طور پر جن کے پاس اتھارٹی ہے، حکومت، کہ وہ ان احکامات کے مطابق عمل کریں۔ مثلا فلما امر القضاۃ، تمام قاضیوں کو، ججوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حدود کا نظام قائم کریں، حدود قائم کریں۔ حدود افراد خود مقدمہ چلا کر فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے ہاتھ کاٹنے کا، کسی کو قصاص دینے ہونے کا، یا کسی کو کوڑے لگانے کا، یہ قاضی کرے گا۔ عدالت بنائی جائے گی اور عدالت فیصلہ کرے گی، اس عدالت کے مطابق عمل کرنا۔ تو اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو نافرمان ہوں، ہاں جی، ان تمام کے لیے لازمی ہے انہیں حکم دیا جائے کہ جج کا احترام کریں، قاضی کا احترام کریں، جو حکم وہ دے اس حکم پر عمل درآمد کریں۔ بِأَن يَنْقَادُوا لَهُمْ فِيهَا، وہ اس میں پوری اس کی فرما برداری کریں۔ کیوں؟ حدود اس کے بغیر جاری نہیں ہوں گی۔ اگر عدالتوں کا مذاق اڑنے لگ جائے، ان کی توہین ہونے لگے، ہاں جی، ان کا کوئی عزت اور احترام نہ ہو، تو پھر قاضی کے فیصلے کو کون اہمیت دے گا؟ اسی طریقے سے جب یہ بات لازمی قرار دی کہ عامل زکوٰۃ مصدق، اس کو حکم دیا گیا کہ قوم سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لائے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ لا یصدر عنہم الا راضیا، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اس قوم سے جب واپس لوٹے تو وہ راضی ہو کر لوٹے، اس کو ناراض کر کے، اس کے ڈسپلن کو توڑ کر کام نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو عامل آئے اس کو راضی کر کے بھیجو، یعنی جو سرکاری واجبات ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور دوسری طرف زکوٰۃ وصول کرنے والے سے کہا کہ ایاک وکرائم اموالہم، خبردار لوگوں کو اچھا مال زکوٰۃ میں مت چھین لینا، بلکہ درمیانہ، نہ بالکل کیا ہے مریل قسم کا جانور ہو جو زکوٰۃ میں وصول کر کے لے آؤ، جسے خود تو چلا نہیں جاتا، چلو یہ سرکار کو زکوٰۃ میں دے دیں، اور نہ ہی یہ ہو کہ بہت اچھا موٹا فربا پلاوا جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے نام پر تم لے کر آ جاؤ۔ نہیں، درمیان میں بین توسط جو ہے، ہاں جی، درمیانہ حساب کتاب بھی عدل و انصاف سے کرنا اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا۔ اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے حکم دیا عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں، لما امر النساء، کہ عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنا ستر، اپنا پردہ کیا کریں۔ اب مردوں سے تو پردے کا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے کام کاج کرنا ہے، تو مردوں کو کیا حکم دیا؟ امر الرجال، مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ عورتوں پر سامنے سے آئیں تو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، ان یغضوا ابصارہم عنہن، ان سے تمہاری نگاہیں نیچی ہوں۔ عورت گزر رہی ہو تو اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آنکھیں نیچی رکھو، اس کا کام ہے پردہ کرے، اور مرد کا کام ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر عورت سے بات چیت کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے تو نظریں گاڑ کر نہیں بلکہ نگاہیں نیچی کر کے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ نظر میں فرق ہے، نظر کی لحاظ رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حیائی، کوئی شیطنت، کوئی دماغی خرابی جو ہے اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو ایک حکم نے ہاں جی اگلے حکم کو لازمی قرار دے دیا۔ نمبر 5، پانچواں اصول یہ ہے کہ منہا انہ اذا نہا عن شیء اقتضى ذلک، جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز سے روک دیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو ضد ہے اس کا حکم دیا جائے کہ وہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ اجتماعی ضدین محال، دو چیزیں ایک دوسرے کی متضاد جمع، تو جب ایک چیز سے روکا گیا اور اس کی بالکل جو ضد ہے اس کا کرنے کا حکم ہوگا، وجوباً اور ندبت،
جس درجے کی نہیں ہے اسی درجے کا کیا ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ اس کے مطابق ہے حسب اقتضاء الحال۔ اور وَإِذَا أُمِرَ بِشَيْءٍ، اور جب کسی کام کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی جو ضد ہے اس سے روک دیا گیا، وہ نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً نماز کا حکم دیا گیا، نماز جمعہ کی ادا کرنے کا اور سعی اس کے لیے تیاری کر کے وہاں تک جانے کا، تو اب لازمی اور واجب قرار دے دیا گیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت خرید و فروخت، لین دین، کوئی مزدوری اور پیشہ کرنا حرام ہے۔ واجب ان ینہا، روک دیا گیا کہ بیع، خرید و فروخت کرنا، مشغول ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے اعلان کیا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، تیاری کرو اور جمعے کے لیے پہنچو۔ تو ایک اصول امر کا ہو یا نہیں کا ہو تو اس کی ضد جو ہے از خود اس کے لوازمات میں سے آ گئی۔ چھٹا اصول انہ اذا امر، جب حکم دیا گیا کسی چیز کا حتمی اور قطعی تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اس حتمی اور لازمی حکم کے تمام مقدمات اور اس تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے تمام ذرائع اور وسائل جو ہے ان تمام کی ترغیب دلوائی جائے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تاکہ وہ مطلوبہ کام سر انجام پایا جا سکے۔ اور جب کسی چیز سے حتمی طور پر روک دیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بھی روک دیے جائیں، اور جتنے بھی اس تک پہنچانے کے داعیات اور جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں ان کو بھی روک دیا جائے۔ اب اس کی بھی چند مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے کہ جب بتوں کی عبادت کرنا اسم اور گناہ قرار پایا تو اسی اصول پر تصویر سازی اور بت بنانے کا عمل جیسا کہ گزشتہ قوموں میں تھا تو اس کو روک دیا گیا، اور وہ لوگ جو اس طرح کی تصویر بناتے ہیں، اس طرح کے پتھر تراشتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر وعید بیان کی گئی کہ آج تم اس کے اندر اس کی تصویر بنا رہے ہو، قیامت کے دن تمہیں اس میں روح پھونکنی پڑے گی۔ وجب ان یقبض علی ایدی المصورین، چونکہ مقصد عبادت روکنا تھا۔ عبادت کی نیت سے جب بھی کوئی کام ہوگا تو وہ جرم قرار پائے گا۔ وہ تصویر سازی، کیونکہ قدیم زمانے میں یہ تصویر سازی یا بت پرستی عبادت کے لیے آتی تھی کہ اس کا سجدہ کرنا، اس کو اسی لیے تصویریں بکتی تھی، لوگ ہاتھ باندھتے تھے ان کے سامنے، تعظیم کرتے تھے اس تصویر کے سامنے، اور وہ بت پرستی کی طرف لے جاتی تھی، ذریعہ تھا، اس لیے اس کو کیا ہے روک دیا گیا۔ ولما کانا، اور جب شراب پینا حرام قرار دیا گیا اسمن، تو وجبہ، تو لازمی ہے کہ جو شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے، دسترخوان پر شراب رکھنے والے، ان کو روکا جائے، کیونکہ وہ جو اصل حکم ہے اس کے جتنے ذرائع اور وسائط ہیں ان تمام پر بھی پابندی لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور تیسری مثال دی کہ جب لڑائی، فتنے کے زمانے میں لڑائی پیدا کرنا، قتال فی الفتنہ، یہ گناہ ہے۔ فتنہ پھیلانے کے لیے، انسانیت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، تو لازمی قرار دے دیا گیا کہ جب سوسائٹی میں انتشار، فتنہ برپا ہو تو وہاں اسلحے کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ فقہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے مرنے مارنے کے، خون کے پیاسے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، وہاں اسلحہ بنانا اور اسلحہ لوگوں کو بیچنا ناجائز ہے، کیونکہ اسلحہ جتنا بکے گا اتنا ہی فتنہ فساد بڑھے گا۔ آج کا سامراجی نظام تو یہ ہے کہ پہلے فتنہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسلحہ بیچتے ہیں، اور اس سے کیا ہے پرافٹ کماتے ہیں۔ تو یہاں شریعت نے تو قانون دیا کہ فتنہ ہو تو اس وقت اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی پابندی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی باتیں بیان کی ہیں، اس کی مثال نظیر ھذا الباب من سیاست المدینہ، کسی مملکت کی سیاست سے، سیاسی نظام میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ مثلا جب کسی بھی سیاسی نظام میں جو غیر نبوت کی بنیاد پر بھی ہو، محض سیاسی تقاضے سے کوئی کام کیا گیا ہو، تو جب لوگ
کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زہر کھانے میں ڈالنا اور پینے میں ڈالنا یہ بہت بڑا مفسدہ ہے، یعنی سوسائٹی میں فساد پیدا کرنے کا باعث ہے کہ کوئی آدمی پانی کو زہریلا کرے یا کسی کھانے میں زہریلی چیزوں کی ملاوٹ کرے، انسانیت کے لیے تباہی بربادی کی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ عام دنیا بھر کے سیاسی نظاموں میں باقاعدہ لائسنس جاری کرتے ہیں ان زہروں کی خرید و فروخت کرنے والوں پر کہ وہ اس کی خرید و فروخت صرف ان لوگوں کو دیں گے جو ادویات کے لیے استعمال ہو سکے، یعنی جو مفید مقاصد ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے۔ وہ کسی ایسے بدماش اور لفنگے کو نہیں دیں گے جو کسی پانی میں اور کسی اس میں زہر ملا کر کیا ہے انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ اخذوا المواثیق، وہ میثاق اور معاہدہ لیتے ہیں ادویات بیچنے والوں سے کہ ادویات کے اندر زہر کی مقدار جہاں اگر کہیں ضرورت میں اطباء نے بیان کی ہو تو کتنی مقدار ڈالی ہے، یا نشہ بھی کتنی مقدار میں ڈالا ہے، اس کے جو فارمولے طے شدہ ہے اس کے مطابق لوگوں سے ان پر پابندی کہ وہ یہ لوگ جو ہیں معاہدہ کے ساتھ پابند ہوں کہ ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے، اس سے زائد کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ آور چیزیں جب بند کر دی تو کوئی نشہ آور ایسا دارو بنائیں کہ دارو کے نام پر پی جائیں لوگ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان سے یہ معاہدہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ زہر کی مقدار اتنی بیچیں گے کہ جو پینے والے یا استعمال کرنے والے کو تباہ و برباد نہ کرے، اگر علاج کے لیے یہ ضروری ہے تو علاج کے طور پر استعمال کر سکے۔ تو یہ دنیا بھر کے ہر سیاسی نظام میں چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو یہ پابندی لگائی جاتی کہ نہیں، اسی لیے اس کے لیے لائسنس اور پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیاسی نظام میں جب پتہ چل جاتا ہے کسی بھی جگہ پر کہ کوئی قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ استعمال کرتی ہے اور وہ ملک اور قوم کی باغی ہے یا خیانت کا اندیشہ ہے کہ چپکے سے وہ تباہی اور بربادی اتارے، تو وہ اس قوم کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اشترطوا علیہم، ان پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے اور وہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ گھوڑے اور ہتھیار کے ذریعے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ڈاکہ ڈالیں، چوری کریں۔ اگر ان کی عادات ان لوگوں کی اس طرح کی ہوں اور وہ اس طرح باز نہ آ رہے ہوں تو حکومت کو یہ اجازت ہے کہ ان پر پابندی لگا دے ایک مخصوص وقت کے لیے، تاکہ وہ ڈسپلن میں آ جائے۔ ہاں جب ڈسپلن میں آ جائے تو پابندی روکی جا سکتی ہے، یہ تو وقت کے تقاضے کے مطابق کیا ہے پابندیوں کا عمل ہے۔ جیسے مغل حکومت میں دلی اور آگرہ کے درمیان ایک قبائل تھے، تو وہ قبائل لوٹ مار بہت کرتے تھے، قافلے، شاہی قافلے یہاں سے ادھر جا رہے ہیں، آگرہ سے آگرہ فوج آ رہی ہے جا رہی ہے، یا عام مسافر سرائے سے آتے جاتے تھے تو وہ حملہ کر کے لوٹ مار کر دیتے تھے۔ تو پھر باقاعدہ شاہی فوج کے ذریعے سے انہیں ان قبائل تمام پر پابندی لگائی گئی کہ وہ نہ تو گھوڑا استعمال کریں گے، نہ اکبر اعظم کے زمانے میں شاہ صاحب نے اسی کی مثال دی، آئین اکبری میں پڑھ کر دیکھ لو، اسی کو شاہ صاحب نے یہاں پر اٹھا کر، تو وہ جو شاہ صاحب مولانا سندھی کہتے ہیں نا کہ دلی میں جو حکمت عملی کا پچھلا تصور اس اعلیٰ سوسائٹی میں چلا آ رہا تھا، اس کے تناظر میں قرآن سمجھایا ہے شاہ صاحب نے، یہ اس کی مثال ہے یہاں پر۔ یہ مثالیں ہیں جس کی بنیاد پر مولانا سندھی نے گفتگو کی ہے۔ جو مولانا سندھی نے جملہ کہا ہے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک میں کہ اکبر اعظم کے زمانے سے جو حکمت عملی دلی کی سوسائٹی میں رائج تھی، اس کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں قرآن کی سیاسی حکمت عملی اور غلبے کی حکمت عملی سمجھائی ہے۔ اب جس نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے تو اس کو تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو کہے گا دیکھو جی یہ اکبر اعظم کو اتنا بڑا بنا دیا اور اکبر اعظم کی تعریف شروع کر دی۔ مولانا سندھی تو بس کیا ہے، قومیت کے نام پر اکبر کی گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں گمراہی کی بات ہے، یہ شاہ صاحب نے مثال دی ہے براہ راست، تو یہ مولانا سندھی کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات تو نہیں ہے، مولانا سندھی کی نظر میں یہ مثال موجود ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اکبر کے دور کا آئین پڑھا ہوا ہو اور اس زمانے میں اس قوم پر جو وہاں تھی اس پر پابندی جو اکبر نے نافذ کی تھی وہ سامنے ہو، تو پھر شاہ صاحب کی یہ مثال بھی سمجھ میں آئے گی، اور جب یہ مثال سمجھ میں آئے گی تو اس کی بنیاد پر جو حضور کی حدیث شاہ صاحب نے سمجھائی ہے یا قرآن سمجھایا ہے وہ خود بخود کیا ہے،
سمجھ میں آ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح، یہ تو ارتفاقات کی بات ہم نے بیان کی ہے، اسی طرح عبادات کے باب میں بھی یہ اصول جو چٹا ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اس کی دو مثالیں بیان کی کہ جب نماز تمام خیر کے ابواب میں عظیم ترین عبادت ہے تو اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اس عظیم ترین عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، واجب، ہاں جی، واجبی لازمی ہے کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا إِعَانَةٌ عَلَى الْأَخْذِ بِهَا، جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر کمزور آدمی اس کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی مدد ملتی ہے کہ وہ اس عبادت کو ذوق شوق سے ادا کرے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی۔ اور جب نماز بہت اونچی عبادت ہے تو پھر اس تک پہنچنے کا ذریعہ اذان تھی تو اذان کو واجب قرار دے دیا گیا، واجب ان یحض علی الاذان، لوگوں کو ترغیب دی کہ جو مؤذن ہوگا اذان دے گا اس کی گردن قیامت کے دن کیا ہے اونچی ہوگی، تو اس کو اس کی برکات اور اس کی چیزیں بتلائی گئیں اور اذان کے فضائل بتلائے گئے، تاکہ ایک زمانے میں اور ایک مقام پر انسانوں کا اجتماع ہو جائے۔ تو اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اذان اور اعلان، اذان اعلان ہے نا کہ لوگوں آؤ اس مقررہ وقت میں نماز کے لیے، تو اس اجتماعیت کو ایک زمان اور ایک مکان میں، نماز کے لیے جو آپ نے وقت مقرر کیا ہے یا نماز کا جو وقت ہے اس زمانے میں اور اس مکان میں لوگ آ جائیں۔ اور چونکہ جماعت بڑی، نماز بڑی عظیم ترین عبادت تھی، اس لیے لوگوں کو ابھارا گیا کہ مسجدیں بنائیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضور کی یہ تمام حدیثیں اسی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو خوشبو لگانا، اس کی صفائی کرنا، جی اس میں سے روزانہ کی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو صاف کرنا۔ روایت میں ایک حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی کی روز صفائی کرتا تھا، ایک دن صفائی نہیں ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ بھئی وہ بندہ جو صفائی کرتا تھا کیا ہوا؟ اور حضور لوگوں نے کہا کہ جی وہ کل رات فوت ہو گیا۔ تو حضور نے کہا مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ جی ہم نے کہا رات کا وقت ہے تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ حضور نے کہا مجھے اس کی قبر بتلاؤ کہاں ہے؟ تو اس کی عزت اور احترام کے لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عبادت کی عظمت کے جتنے ذرائع اور لوازمات ہیں وہ سب کے سب اس قانون کے تحت آ گئے۔ اسی طریقے سے مثلا جب رمضان کی عظمت تھی تو رمضان کی پہلا دن اس کی تلاش، چاند کو دیکھنا، اس کی معرفت تلاش کرنا، ہاں جی، تو یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ اگر بالفرض بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر طے کر دیا کہ شعبان کے 30 دن پورے کرو، 29 کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کرو اور اس کے ذریعے سے کیا ہے رمضان، اگلا رمضان پورا کرو۔ لیکن شعبان کے 30 دن تب پورے ہوں گے کہ جب شعبان کا چاند آپ نے صحیح دیکھا ہو، تو اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ شعبان کا جو چاند طلوع ہوا ہے وہ آپ کی نظروں میں ہو، کہ وہ اگر وہ نہیں ہوگا تو 30 دن یا 29 دن کا کیسے پتہ چلے گا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس عبادات کے معاملے کے یہ جو امور ہیں اس کی ایک اور مثال سیاست کے تناظر میں بھی ہے۔ اس کی نظیر من سیاست المدینہ، مملکت کی سیاست کے تناظر میں یہ ہے کہ انہم لما رأوا فی الرمی منفعۃ عظیمہ، جب سیاسی حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ تیر اندازی، جی اس زمانے میں تیر اندازی تھی یا بندوق چلانا یا نشانہ استعمال کرنا، اس میں بڑے فائدے ہیں کہ اگر جنگ یا لڑائی ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا ہے مقابلے پہ اتارا جا سکتا ہے۔ تو امیرو، تو حکم دیا جاتا ہے کہ بالاکثاری من اصطناع القسی والنبل، کہ وہ تیار کریں تیر کمان اور تیر کثرت سے اور اس کا خوب تجارت کریں، باقاعدہ بازار بنائے گئے۔ اب یہ مثال بھی کیا ہے مغلوں پر پوری اترتی ہے کہ جب شاہجہاں نے آباد کیا تو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ محلے تھے جن محلوں میں ایسے دستکار لا کر بٹھائے گئے جو تیر کمان
غلیل اور تیر، تلوار، بھالے، بلی، اس طرح کی چیزیں بنانے والے تھے۔ آپ اگر دلی کا نقشہ دیکھیں تو قلعہ جو ہے لال قلعہ، اس کا حدود اربع اور مسجد کا حدود اربع برابر برابر ہے۔ مسجد جو شاہجہانی مسجد ہے، جامع مسجد، قلعے کے بالکل سامنے، ان دونوں کو ملائے اور چاروں طرف جتنے محلے ان امور سے متعلق، جنگی امور سے متعلق ہے، ان کی مقدار زیادہ ہو۔ مثلاً بلی ماران، جو بلی تیار کرتا تھا، بلی ماران، بلی مارنے کی صلاحیت اور استعداد والے بھی، کہیں تیر اندازان، کہیں چابک سواران، اس طرح کے سارے محلوں کے نام ہیں چاروں طرف۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے مملکت کے نظم و نسق میں مولوں کے ہاں یہاں دلی کی مثال ہے نا سامنے، اس دلی کی مثال میں جیسے تمہاری حکمت عملی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ شاہ سوار بنے، تیر انداز بنے اور جنگی صلاحیت اور استعداد کے لوگ موجود ہوں، تو جیسے تم یہ کرتے ہو اور اس کے لوازمات کو پورا کرنے کے لیے بار بار سے لوگوں کو لا کر بساتے ہو، ان کے لیے انعامات کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ اس نے بڑا اچھا اور مفید اسلحہ تیار کر لیا یا اچھی چیز تیار کر لی، تو یہ ساری ترغیب و تحریض کی چیزیں ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی نماز کے لیے اذان، جماعت، وغیرہ وغیرہ، اس کی صفائی ستھرائی، تو اب دین کے حکم کو جو عبادت سے متعلق تھا، دلی کی حکمت عملی کے تناظر میں کیا ہے، شاہ صاحب نے سمجھا دیا۔ تو مولانا سندھی کا یہ جملہ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک میں بھی اور آپ کے ہاں شور و آگہی کے اندر، حکمت عملی کے اندر بھی ایک جگہ پہ اجمالاً بطور اشارے کے یہ بات کہی گئی ہے، تو وہ اس کی مثال یہ ہے۔ اور اس کی تجارت اور خرید و فروخت، تو یہ 6 اصول یہاں تک ہو گئے۔ 7واں اصول یہ ہے کہ انہ اذا امر بشیء، جب کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا یا کسی کام سے روکا گیا، تو اب یہ بھی اس کا لازمی تقاضا تھا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ کریں تو ان کو اعزاز اور عزت ملنی چاہیے، ان کی شان کیا ہے، بلند ہونی چاہیے مطیعین کی، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں ان کو کیا ہے، ان کو عیب لگایا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے کہ انہوں نے ڈسپلن توڑا ہے۔ اب اسی کی بھی 2-3 مثالیں یہاں پر بیان کی، 2 مثالیں۔ مثلا قرآن حکیم کی تلاوت یہ اللہ کو مطلوب تھی، اس کا پھیلنا، اس پر ہمیشگی کرنا، اختیار کرنا یہ مطلوب اور مقصود تھا، تو واجب قرار دے دیا گیا، لازمی قرار دے دیا گیا کہ امامت وہ آدمی کرائے جو اچھا قاری ہو، جو تلاوت اچھی کرتا ہے، قرات کے اصول اور ضابطوں کے مطابق، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، زیادہ تجوید اور خوش لہانی سے پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے، امامت وہ کرائے۔ اقرأہم، تو اس کی شان بلند کرا دی۔ اسی طریقے سے مجلسوں میں قاریوں کی عزت اور عظمت، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا۔ تو اب چونکہ جب تلاوت کی عظمت ہے تو تلاوت کی عظمت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ دراصل کیا ہے، تحریض ہے، ابھارنا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو انعام ملنا چاہیے، ان کا اعزاز ہونا چاہیے، کیونکہ جب شوق پیدا ہوگا تو لوگ خود بخود کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا جیسے ایک دوسری برائی کی مثال دی کہ جب کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، القذف، کیونکہ بہتان تراشی بہت بڑا جرم ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا، جھوٹا الزام لگا کر اس کو سوسائٹی میں بدنام کرنا، یہ گناہ قرار دے دیا گیا۔ تو اب لازمی تھا کہ جو آدمی کسی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب یہ کسی بھی عدالت میں، کسی بھی معاملے میں گواہی دینے کے قابل نہیں رہا، تو لازمی قرار دیا کہ ایسے قاذف کی، تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی اصول پر آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور اس روکنے کا جو آدمی نئے دروازہ کھولے ابتداءً، تو وہ مبتدع ہے، فاسق ہے، بالسلام والکلامی، نئے سے نئے چیزوں، ایسے مبتدع کو سلام کرنے، ابتداءً سلام کرنے اور ابتداءً کلام کرنے سے روک دیا گیا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے، میری غلط کام
کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے میری عزت نہیں ہو رہی، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کو معزز سمجھتے ہیں۔ آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہو کر کلام شروع کرتے ہیں، بات چیت شروع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی نے غلط کام کرنے میں مشہور ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، انسانیت دشمنی کا کام کر رہا ہے، تو پھر ابتداءً سلام کرنے کا کیا، عزت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اسے روک دیا گیا۔ اور شاہ صاحب نے کہا اس کی بھی ایک مثال ہے من سیاست المدینہ، مملکت کی سیاست میں زیادت جائزت الرماۃ و تقدیمہم فی الاثبات والاعطاء، کہ تیر اندازوں کے مقابلے کروائے جاتے تھے مغلوں کے ہاں جی دلی میں جو تیر انداز ہیں، ظاہر اس زمانے کا اسلحہ جو بھی تھا جی اس کے لیے مقابلے کروائے جاتے تھے، اور اس جائزے میں، یہ جائزۃ الرماۃ، جائزے کا لفظ آپ کے ہاں معلوم ہے آپ کو بھی، کہ ان کا جائزہ لیا جاتا تھا، جی امتحان ہوتا تھا، تو جس کا نشانہ بڑا پرفیکٹ ہوتا اور اعلیٰ درجے کا اور کمال کا ہوتا تو اس کو انعام دیا جاتا جی، اس کو شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، اور باقی کاموں کے اندر بھی ذمہ داریاں دینے میں، اس کو کوئی انعام دینے میں، پیسے دینے میں ان کو مقدم کہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے، جیسے جی کھیلوں کے اندر جو آدمی اچھا نتائج دیتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت اس کا تعاون کرتی ہے، یا اسی طریقے سے تاکہ وہ جو صحت مند سرگرمیاں ہیں سوسائٹی کی، ادھر لوگوں کی رغبت ہو، پہلوانی کرتے تھے لوگ تو ان کو کیا ہے مقابلے کروائے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا یا روکا گیا تو کان من حق ذالک، تو اس کا حق اور ضروری لازمی یہ ہے کہ ان یؤمروا بعزیمۃ الاقدام علی ھذا، پورے عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو کرنے کا انہیں حکم دیا جائے، اور اگر روکا جا رہا ہے تو اس کو بھی پوری طاقت اور قوت سے کیا ہے روکا جائے، اور ان کے دل جی اس فعل کے مطابق اس داعیہ کے لیے متوجہ ہوں اور اس پر ان کا مواخذہ کیا جائے۔ وَلِذَلِكَ وَرَدَ التَّوْبِيخ، اسی لیے توبیخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ آئی ہے اس انسان پر کہ جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے یا بیوی کا مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ حق، اور حق کی ادائیگی کے اندر جو ہے اس کو حکم دیا تھا کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو، اور جو ادا نہ کرے تو اس کو ترغیب اور اس کی توبیخ اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کی کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا، یا قرض لو اور قرض کی ادائیگی پر حضور نے قرض والے سے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تاکہ وہ کیا ہے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کا راستہ اختیار نہ کر لیا جائے۔ ومنها، نوواں اور آخری اصول یہ ہے کہ انہ اذا کان شیئا یحتمل مفسدہ، اگر کسی کام کرنے سے فساد پیدا ہونے کا احتمال ہے تو لازمی ہے کہ اس کو ناپسند قرار دیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار کیا کہ دیکھو رات کو جب صبح کو اٹھو سو کر، تو پرانے زمانے میں بڑے بڑے ٹب ہوتے تھے نا، تو ان میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالنا پڑتا تھا، تو تم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوئے بغیر برتن میں مت ڈالے، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ لا یدری این بالت یدہ، جی کوئی معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، تو ہاتھ پر کوئی گندگی بندگی لگی ہوئی ہو اور پورے ٹب میں ڈالو گے تو ٹب خراب ہو جائے گا، تو پہلے کسی چھوٹے سے برتن سے لے کر ہاتھ دھو، اور پھر اس ہاتھوں سے کیا ہے نہانا ہے یا کوئی دوسرے کام کرنے ہیں تو وہ کرو۔ تو اب احتمال تھا فساد کا، یقینی تو نہیں، احتمال تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر کے جی اس کو واضح کر دیا۔ وبالجملۃ، 9 اصول بیان کرنے کے بعد باب ختم ہو رہا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالی نبیہ احکاما من العبادات والارتفاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ احکامات جو عبادات اور ارتفاقات سے متعلق تھے وہ سکھلائے، اور نبی نے
ان کو اس انداز میں بیان کیا جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، بہذا النحو من البیان، اور وخرج منہا، اور اس سے بہت سے ہر باب میں احکامات خود اپنے اخذ و استنباط اور اجتہاد سے تخریج کیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہذا الباب من البیان، یہ باب جو ہے بیان سے متعلق، مال باب الذی یلیہ، اس کے بعد اگلا باب بھی ایک اور آ رہا ہے، یہ دونوں انشاء اللہ تعالی تلقاہما فقہاء الامہ من بین علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر چاہا تو ان دونوں کو امت کے فقہاء نے سمجھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یہ جو یلیہ سے مراد بات ہو رہی ہے انشاء اللہ تعالیٰ کہ اگلا باب ہم آگے انشاء اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، وہ باب اور یہ باب، یہ دونوں باب نبی کے علوم میں سے ہیں، اور یہ علوم نبوت فقہائے امت کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ وَوَعَاهُمَا قُلُوبُهُمْ بِتَدَبُّرٍ، اور فقہاء کے دلوں کے برتنوں نے بڑے غور و تدبر سے ان دونوں ابواب کو کیا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اور فَانشَعَبَ مِنْهُمَا، ان دونوں ہی کی بنیاد پر وہ تمام کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، مصنفات ہیں جو تحریر کی ہیں، ان میں انہوں نے یہ تمام باتیں لکھ دیں کہ کیسے ایک حکم سے اگلا حکم لازمی ہوا، اور اس حکم سے کیسے اگلا حکم لازمی ہوا۔ تو چونکہ پوری کائنات کا نظام سبب و مسبب اور علت و معلول کے نظام کے ساتھ ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّہ تبدیلا، اس لیے سبب و مسبب کے اس نظام کو خود حضور نے سمجھا ان اصولوں کے تحت، اور فقہاء نے ان 9 اصولوں کو سامنے رکھ کر مزید اس کی جزیات اور تفصیلات ہر آنے والے دور میں ارتفاقات اور عبادات سے متعلق بیان کی ہیں۔ تو یہ بھی کسی سیاسی سسٹم کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ کسی سیاسی سسٹم میں کس حکمت عملی کے تحت کیا کام لازمی قرار دیے گئے تھے، اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا جائزہ لے لو، یا وہ ارتفاقات کے درست کرنے کے لیے ہیں یا وہ عبادات کے درست کرنے کے لیے ہیں۔ تو حکمت عملی کے اصول پر قرآنی سیاست اور قرآنی نظام کو شاہ صاحب نے اس باب میں سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجمعین۔